السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سفر ہمارا، ہم چل رہے ہیں اور ہم بھی پیدل ہی ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، معاملات اور حالات کو۔ میں موضوع شروع کرنے سے پہلے، یہ سفر شروع کرنے سے پہلے، اب مجھے یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں بار بار جو ہے یہاں پہ ہر ایک دو لیکچر کے بعد یہ ضرور بتاؤں کہ یہ ایک تصوراتی سفر ہے۔ میں کوئی ریفرنس نہیں دے پاؤں گی کہ اگر میں نے مثال دی چپل کی یا ہیلی کاپٹر کی یا گاڑی کی، یہ ایک ایسے سپورٹس بتائے گئے گاڑی کے حوالے سے کہ انسان آسانی کے ساتھ جو سفر کرتا ہے وہ گاڑی ہوتی ہے۔ وہ آسانی کو ہم نے گاڑی کا نام دے دیا، اور ہم نے اس گاڑی کا نام کیا دیا؟ جیسے برانڈ ہو کسی کمپنی کی کہ صبر، تو ہم نے صبر کو اختیار کیا، تو صبر نے ہمیں ہر مقام پہ تھامے رکھا اور ہم آسانی سے اپنا سفر کرتے رہے۔ تو یہ ایک تصوراتی سفر ہے۔ بہرحال جو آپ لوگوں کو واجبات اور مستحبات بتائے جا رہے ہیں، وہ یقیناً آپ لوگ ایک زمانے سے سن رہے ہیں کہ وہی سب احکام خداوندی ہیں، وہی اہل بیت و معصومین کے فرمان ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ کوئی نئی چیز اپنی طرف سے نہیں بیان ہوتی۔ ایک چیز یہ، اور ایک تصوراتی ہے، جیسے کہ منقبت میں تصور ہوتا ہے، مصائب میں کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ مولا نے یہ سوچا ہوگا، مولا نے یہ کہا ہوگا۔ تو ایک تصوراتی سفر ہے۔ جس طریقے سے مجالس میں ایک تصور بیان ہوتا ہے کہ یہ ہوا ہوگا، تو انسان اس کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ ورنہ عالم برزخ کے مراحل بہت سخت ہیں، بہت شدید ہیں۔ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں کہ بجائے خوف زدہ ہونے کے اس سفر سے ہم ان اعمال اور ان مستحبات پہ اپنی توجہ اور فوکس اس دنیا میں رہتے ہوئے کر لیں کہ ہمیں عالم برزخ میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ پھر انشاءاللہ ہم وادی السلام پہنچ جائیں گے تو ہمارا سفر وہاں پہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پچھلے سال ہم نے مجھے کچھ ایسا یاد آ رہا ہے، 18 ذی الحجہ کو عید غدیر پہ ہم نے یہ سفر اپنا کمپلیٹ کیا تھا۔ اب دیکھیں کہ کتنا ہمارا ساتھ اس پہ رہتا ہے اور کتنا آپ لوگ ساتھ رہتے ہیں۔ تو موضوع کو ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ بالکل غربت ٹپک رہی ہے ان کے اوپر، یعنی ان کے چہرے سے، ان کے کپڑوں سے۔ جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں نا کہ سائل ہوتے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، پیوند لگے ہوئے ہوں، غربت چہرے سے، جیسے برسوں سے نہائے دھوئے نہ ہوں۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کتنے خراب حلیے کے اندر نظر آ رہے ہیں، ان کے کپڑے بھی اتنے بوسیدہ ہیں۔ تو ہمارے علم دوست نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا ان کو نعمتیں دیتا تھا، ہر ایک کو دیتا ہے، یہ شکر نہیں کرتے تھے خدا کا۔ یعنی شکر کیوں نہیں ادا کرتے تھے؟ کیونکہ جو کچھ بھی ان کے پاس تھا یہ اس پہ توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ تو ہم نے پوچھا اپنے علم دوست سے کہ مثال دیں کس طریقے سے کہ ان کے پاس نعمتیں تھیں، کون سی ایسی نعمت تھی کہ جس کا یہ شکر نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کے پاس بہت ہائی فائی گاڑی تھی، یہ شکر نہیں کرتے تھے؟ یا ان کے پاس بہت بڑے بنگلے تھے، یہ شکر نہیں کرتے تھے؟ تو ہمارے علم دوست نے مسکرا کے ہم سے کہا کہ بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے گھر نعمت خداوندی ہو تو سکتے ہیں، مگر یہ ضروریات زندگی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے علم دوست نے کہا کہ خدا کی طرف سے ان کے اوپر جو نعمتیں تھیں کہ یہ چھت کے نیچے دھوپ سے بچتے تھے، اپنے گھروں کے اندر دھوپ کی تپش میں نہیں ہوتے تھے، یہ نعمت تھی۔ یہ پنکھا چلا سکتے تھے، پنکھا موجود تھا، یہ ان کے پاس نعمت تھی۔ یہ اپنے بستر پہ سوتے تھے، مٹی میں نہیں سوتے تھے، اینٹ کا تکیہ نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس اپنے تکیے بھی تھے، اوڑھنے کے لیے چادر بھی تھی، اپنا جسم ڈھکنے کے لیے لباس بھی موجود ہوتے تھے۔ کتنے بھی کوئی غریب ہوگا تو 4 سے 6 جوڑے اس کے پاس موجود ہوتے تھے تن ڈھکنے کے لیے۔ اس کے پاس کھانا بھی موجود ہوتا تھا، پیٹ بھر کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ اب یہ پیزا اور KFC یہ کھانا تھوڑی ہوتا ہے کوئی، کھانا وہی ہے کہ بھوک لگ رہی ہے اور ہمیں وقت پہ کھانا مل رہا ہے، پیاسے نہیں ہے پانی بھی مل رہا ہے، یا پیپسی یا کولڈ ڈرنکس یا جوس، یہ ہماری پیاس بجھانے کے لیے ضروری تو نہیں ہے۔
اولاد کی نعمت تھی، ان کے ہاتھ پاؤں سلامت تھے، صحت تھی، رات میں سوتے تھے، صبح الحمدللہ بیدار ہو جاتے تھے صحت و تندرستی کے ساتھ، کہیں باہر سفر پہ جاتے تھے، گھر واپس آ جاتے تھے خیر عافیت سے، ان کے بچے، ان کے گھر کے مرد گھر سے باہر جاتے تھے خیر و عافیت سے الحمدللہ واپس آ جاتے تھے۔ اس نے کہا کیا کیا نعمتیں یہاں پہ بیان کی جائیں۔ سب سے بڑی نعمت کہ محمد و آل محمد کی محبت پہ ان کو پیدا کیا، فرش ازاں پہ جانے کی انہیں توفیق حاصل ہوئی، امام حسین کا غم منانے کی انہیں توفیق حاصل ہوئی، انہیں کس طرح کی نعمتیں اور چاہیے تھیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ پھر کیا کرتے تھے؟ کہا یہ شکر ادا نہیں کرتے تھے خدا کا، بلکہ ناشکرا پن کرتے تھے، یہ شکر نہیں کرتے تھے کہ خدا تو نے مجھے بہت دیا۔ تو ہم نے کہا کہ اس میں تو کچھ چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں جان پہچان کے، کیونکہ دیکھیں عالم برزخ میں اپنے مرحومین سے بھی ملاقات ہوگی، یہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، ان سے بھی معلوم کریں گے ان کے حالات اور معاملات کہ جب قبر کی پہلی رات آئی تو ان پہ کیا بیتی، کیسا لگا، اور پھر یہ سفر کیسا شروع ہوا۔ تو ہم نے کہا اس میں بھی ہمیں کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں کہ یہ تو شکر ادا کرتے تھے۔ تو کہا یہ زبانی شکر کرتے تھے کہ جیسے کسی نے پوچھا کیا حال ہے، کہا اللہ کا شکر ہے، ایک طرح سے اس میں بھی وہ معرفت کی کیفیت نہیں نظر آتی تھی۔ تو ہم نے کہا کہ یہ تو بڑا مرحلہ ہے کہ یہ اس طریقے کی حالت میں، کہا اسی وجہ سے کہ ان کے لباس بوسیدہ ہیں، ان کے چہرے پہ مایوسی ہے، غربت ہے، کہ یہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، یہ اپنے آپ کو دنیا میں بہت مظلوم سمجھتے تھے کہ شاید نعوذ باللہ خدا نے ان کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، انہوں نے شکر ادا نہیں کیا۔ خدا نے یعنی خدا جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، ان کا کام تھا شکر خدا کرنا۔ پھر ہمارے علم دوست نے ہمیں بتایا کہ تم نے کتنی دفعہ ممبر سے یہ واقعہ سنا ہوگا حضرت موسیٰ کے زمانے کا، کہ وہ رسول اللہ خدا کے پاس جاتے تھے حضرت موسیٰ ملاقات کرنے کے لیے۔ تو ایک وقت وہ جا رہے تھے تو دو لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایک کے پاس بہت مال و دولت تھی اور اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے کہ یا نبی اللہ جب آپ خدا کے پاس جائیں تو کہیے گا کہ میری نعمتوں کو کچھ کم کر دے، یعنی اتنی نعمتیں ہیں الحمدللہ کہ مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھالی جاتی۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گا۔ دوسرے شخص سے ملاقات ہوئی، وہ پھٹے حال پرانے لباس میں غربت کی حالت میں بھوکا پیاسا تھا، غربت ٹپک رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ خدا یا نبی اللہ میں خدا سے شکایت کرتا ہوں کہ خدا سے یہ کہیں کہ کچھ مجھے بھی عطا کرے، اس کو اتنا دے رہا ہے مجھے بھی کچھ اس میں سے عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ خدا کے پاس گئے، جو بھی حضرت موسیٰ نے اپنی بات خدا سے کی اور پھر ان دونوں کے پیغامات دیے، تو خدا نے کہا کہ اے موسیٰ جو میرا شکر ادا کرتا ہے اس سے کہہ دو کہ میں تمہاری نعمتوں کو نہیں روک سکتا، تم شکر ادا کرنا ختم کر دو، میں نعمتوں کو روک لوں گا، کم کر دوں گا، اور جو ناشکرا پن کرتا ہے اس سے کہو کہ شکر ادا کرنا شروع کر دے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ واپس آئے اور سب سے پہلے اس سے ملے جو ناشکرا پن کرتا تھا، تو اس سے کہا کہ خدا نے تمہارے لیے پیغام دیا کہ تم شکر ادا کرنا شروع کر دو تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو اس نے کہا میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ اگر یہ اسی حالت میں رہے گا، اس کو صحت دی، اس کو آنکھیں دی، اس کو زبان، اس کو ہر چیز دی گئی ہے، مگر یہ ان نعمتوں کا ہی شکر ادا نہیں کر رہا تو میں آگے کیا نعمت دوں۔ پھر حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور وہ جو مالدار تھا اس سے کہا کہ خدا نے تمہیں پیغام دیا ہے کہ تم شکر خدا نہ کرو تو میں تمہاری نعمتوں میں کمی کر دوں گا۔ تو اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ جب بھی خدا کوئی مجھے ایک نعمت دیتا ہے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مثال میں ایک وقت پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہوں میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، میں بھرپور نیند لے کے اٹھتا ہوں، فریش ہو جاتا ہوں، میں جب بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب میں نہانے جاتا ہوں تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میں خود اپنے ہاتھوں سے
اپنا کام میں نے کیا، ایک وقت آئے گا کہ میں بے بس ہوں گا، لوگ مجھے نہلائیں گے، خدا نے مجھے کسی کا اس وقت محتاج نہیں کیا کہ میں خود اپنے کام کر سکتا ہوں، تو میں کیسے ناشکراپن کروں؟ تو بس خدا نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک ایک نعمت کو گن کے شکر ادا کرتا ہے اور وہ ناشکراپن کرتا ہے۔ تو دیکھیں شکر خدا کی کتنی اہمیت ہے، آج ہم بھی دیکھیں بہت ناشکراپن ہے ہمارے ہاں بھی، بہت زیادہ۔ دیکھیں مثال میں دنیا کے حساب سے دوں، اگر کسی کا بانڈ نکل آتا ہے مثال کے طور پہ چھوٹے اماؤنٹ کا ہو، او ہو بس اتنا سا، اتنا ہی نکلا، ہم سمجھ رہے تھے بڑا نکلے گا، دیکھیں ناشکراپن ہوا نا۔ بھلے ہی وہ 10 روپے کا نکلے، خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے کچھ دیا، عطا کیا، تیرے بارگاہ سے مجھے کچھ عطا ہو گیا۔ تو چھٹے امام کا فرمان یاد آتا ہے یہاں پہ کہ ایک دفعہ چھٹے امام مجمع میں آئے اور کہا میں خدا کی ایسی حمد بیان کروں گا، ایسا شکر کروں گا کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ لوگوں کا مجمع مولا کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے تڑپ رہا تھا کہ مولا کیا بیان کریں گے۔ تو مولا نے صرف ایک جملہ کہا، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں، شکر ہے اس کا۔ پھر مولا نے بتایا کہ جو دن میں 4 مرتبہ سجدے میں یہ ذکر پڑھے الحمد للہ رب العالمین، وہ ایسا ہے جیسے اس نے دن کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور جب رات میں 4 دفعہ سجدے میں کہے تو ایسا ہے کہ جیسے رات کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ تو اپنی نمازوں کے بعد شکر خدا کرنے کی عادت ہمیں پروردگار دے، توفیق دے کہ ہم خدا کی نعمتوں کو سمجھ سکیں، شکر ادا کر سکیں۔ آج دیکھیں ہم جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ جو کچھ بھی جتنا ہے اس پہ خدا کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ بس آج ہمارا سفر یہی ہے کہ ہم نے ایک ایسے گروہ کو دیکھا کہ جو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تھا۔ اب آگے کے سفر کو ہم کل اپنے انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔